اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ پیارا دوستو، جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم کو بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے ہیں۔ پیارا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ پیارا دوستو، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے۔ پیارا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ پیارا دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارا دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس کانے کذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، پس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا۔ تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا۔ اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود